سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ اللہ کے لیے جو مسجد بنائے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے لیے مسجد بنانا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر کوئی انسان شیطانی وسوسات میں آ کر کہ نام کے لیے، شہرت کے لیے مسجد تعمیر کرے کہ میرا نام ہو جائے، لوگ میرا چرچا کرے کہ فلاں نے مسجد بنائی یا رقم دی، تو وہ اس کا گھر جنت میں نہیں بنے گا، بلکہ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ کے لیے۔ اور جو انسان اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ اور جو ایک بار مسجد بن جاتی ہے، وقف کر دی جاتی زمین، اگر خدا نہ خواستہ دشمن کافر اس کو توڑ دے یا اس پر مکان بنا دے یا کسی اور چیز کو بنا دے مسجد کو توڑ کر، وہ تب بھی اللہ کی بارگاہ میں مسجد ہی رہیں گی اور قیامت تک وہ مسجد ہی رہیں گی۔ بھلے دشمنوں نے اس پر قبضہ کر لیا، کچھ بھی کرے مسجد پہ، مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں مسجد ہی ہے۔ اور جس نے مسجد تعمیر کی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، قیامت تک اس کو ثواب ملتے رہے گا۔ اگر وہ مسجد آباد نہیں، اس پر کوئی مکان تعمیر کر دیا گیا، دشمنوں نے قبضہ کر لی مسجد پر اور چھین لیے زمین، تو تب بھی وہ مسجد ہی رہیں گی، اس کا ثواب تعمیر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے رہے گا۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر فرمائی، اور اہل ایمان کا بھی یہ طریقہ رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کہ مسجد کی صفائی کرے، اس کا کوڑا کرکٹ باہر پھینکے، اور خاص کر جمعہ کے دن خوشبو پھیلائے مسجد کے اندر۔ آج بھی دستور بہت سی جگہوں پر کہ گلاب کا پانی چھڑکتے خوشبو کے لیے صفائی کرنے کے بعد۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد صاف کرے اور خاص کر جمعہ کے دن خوشبو پھیلائے مسجد میں، یہ جنت پہ لے جانے والے کام ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کی شان یہ بیان فرمائی کہ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کیریوں میں جاؤ تو چر لیا کرو۔ اور حضرت ابو ہریرہ جو صحابی رسول ہے، تو انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ اندہ سدرۃ المنتہی، جنت تو سدرۃ المنتہی پر ہے، زمین پر جنت کے باغ کہاں سے؟ مگر وہ صحابی کا ایمان تھا، میرے رسول جو فرما دے وہ ہو جاتا ہے۔ میرے رسول کو اللہ نے مالک و مختار بنا کر دنیا میں بھیجا، صحابی کا عقیدہ تھا۔ اس لیے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے کیریاں یعنی جنت کے باغ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں ہیں روئے زمین پر، اور تم اس میں چر لیا کرو۔ مطلب سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کرو۔ اب مسجد کے اندر اس حدیث پاک کی روشنی میں جو شخص مسجد کے اندر جا کر سبحان اللہ والحمدللہ پڑھے، اوراد و وظائف پڑھے، ذکر کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں قسم قسم کے انواع و اقسام عطا فرمائے گا۔ اور مسجد کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر سب چیزوں میں پسندیدہ جو جگہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ اور آج دیکھیں ہمارے گھر کے اندر کسی کا جھگڑا ہو جائے بیوی سے تو ہم باہر جاتے، ہوٹل پر یا اڈے پر جاتے، مگر حدیث پاک کی روشنی میں کہ جب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا کائنات مشکل کشا کے درمیان کچھ باتیں ہو گئی، مولا علی نے کچھ فرمایا،
حضرت فاطمہ سے. حضرت فاطمہ کچھ کہنا چاہتی تھی اور مولا علی نے اس کو نہیں سنا، بلکہ آپ غصے کی حالت میں تھے تو آپ باہر نہیں گئے بلکہ آپ مسجد نبوی میں چلے گئے مولا کائنات مشکل کشا. تو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گھر آئے تو بیوی فاطمہ سے فرمایا کہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں. یہ عرب کی زبان میں مجازن کہا جاتا ہے، بلکہ وہ چچا کے بیٹے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ وہ ابھی باہر گئے، کچھ بات ہوگی. تو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تلاش کرنے باہر نہیں گئے، سیدھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف گئے اور مسجد میں مولا کائنات مشکل کشا آرام کر رہے. اس ٹائم پہ، اس وقت میں، اس سمے میں چٹائی کا بھی انتظام نہیں تھا، زمین تھی، فرش بھی نہیں تھا اس طریقے سے ٹائلس لگائی جاتی، یہ سب چیزیں بھی نہیں تھی، کچی زمین تھی. حضرت مولا علی کو مٹی نے، آپ کے جسم پر مٹی لگ گئی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قم یا ابا تراب، اٹھو اے مٹی کے باپ ابو تراب. ابو تراب کر کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو مسجد کتنی اچھی جگہ ہے، اور آج ہم جو جنت کی کیریوں اور جنت کا باغ مسجد کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس کو چھوڑ کر آج بازاروں میں جاتے. بازار میں جانا ضرورت کے تحت ٹھیک ہے، مگر اپنا زیادہ وقت آپ مسجد میں گزارے، ذکر میں. آپ بستر سے اٹھ کر آپ مسجد تک نہیں جا سکتے بہت سے لوگ، اور قبر سے اٹھ کر جنت تک جانے کی تمنا رکھتے بہت سے لوگ، کچھ لوگ. اور بستر سے اٹھ کر کچھ لوگ ایسے کہ جو مسجد تک نہیں جا سکتے کہ نماز پڑھ سکے، مسجد میں جا کر سجدہ کرے، مگر قبر سے اٹھ کر سوچتے کہ ہم جنت میں جائیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص انتقال کر جاتا ہے نماز پڑھنے والا نمازی، تو 40 روز تک زمین اس کے اوپر روتی ہے کہ یہ فلاں جگہ پر نماز پڑھتا تھا، سجدہ کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول ہے کہ ان سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کے پاس کچھ مکان خالی ہو گئے. ایک صحابی حضرت بنو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے چاہا کہ میں قریب میں مکان لے لوں، میرا گھر دور ہے، میں دور سے نماز کے لیے آتا ہوں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو خبر پہنچی تو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنو سلمہ، کیا تمہارا ارادہ ہے کہ تم یہاں مکان خریدے؟ تم نے یہ ارادہ کر لیا؟ تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے ارادہ کیا یہاں پر مکان خرید لوں مسجد کے قریب. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں. 2 مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں. تو بنو سلمہ نے مکان لینے کا ارادہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا، دور سے آنا پسند کیا. اور ایک صحابی، انصاری صحابی کہ جو دور مکان تھا، وہ صحابی مکان دور تھا، وہ چاہتے قریب مکان لے لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ جو انہوں نے نیکیاں آگے بھیجے ان کے قدم ہم لکھتے ہیں. یعنی مسجد کی طرف آپ پیدل چل کر آئیں گے، ایک روایت کے مطابق آپ کو 10 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور ایک حدیث شریف میں یہ ہے کہ جو شخص، جو انسان رات کی تاریکیوں میں مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم بڑھاتا ہے، مسجدوں میں آتا ہے رات کی تاریکیوں میں، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نور کامل عطا فرمائے گا. یعنی نور کامل اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، یعنی تاریکیوں میں، اندھیرے میں، یعنی مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، اس وقت اندھیرا ہوتا ہے. بہت سے لوگ اندھیرا ہونے کے باوجود بھی مسجد کی طرف آتے، نہیں ہمیں نماز ادا کرنا ہے. اور کچھ لوگ کہتے نہیں ہمیں اندھیرا ہے،
ہم کیسا مسجد تک جا سکتے ہیں، گھر ہی پر رہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے جو مسجد میں آتے اندھیرا ہونے کے باوجود بھی، لائٹ چلی جائے اس کے باوجود بھی مسجد میں آتے، عشاء کے وقت، مغرب کے وقت، فجر کے وقت۔ اور نماز ایسی چیز ہے میرے دوستو، آپ مسجد میں اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً منقول ہے کہ ایک انصار کا نوجوان گناہ کرتا تھا، مگر اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتا۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور ایک دن اسے نماز گناہوں سے روک دے گی۔ تو کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا کہ وہ انصاری شخص نوجوان اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے فرمایا، کسی شخص نے کہ مجھے سکون نہیں ملتا، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ تم مسجد میں جا کر بیٹھا کرو اور مسجد کی صفائی کرا کرو، مسجد میں جا کر تمہیں دل کو سکون ملے گا۔ اور مسجد کی صفائی یہ انسان سوچتا کہ فلاں انسان ہی کرے، غریب انسان ہی کرے، امیر بھی کرتے۔ ایک بزرگ فرماتے بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ بھی اکثر مسجد میں جھاڑو دیا کرتے جب سارے لوگ چل جایا کرتے۔ بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ مسجد کو صاف کیا کرتے، اکثر ان کی مسجد کو۔ تو آپ دیکھو ہم مومنین ہیں اور یہ مسجدیں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ہونے کے لیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ایسا تو پورے روئے زمین اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سجدگاہ بنا دی گئی، پاک پوتر جگہ ہو، روئے زمین پر کہیں پر بھی ہو آپ سجدہ کر سکتے، مگر مسجد میں آنا ہے آپ کو اس کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور میرے دوستو مسجد کا احترام کرنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آخر زمانہ ایسا آئے گا لوگ مسجدوں میں باتیں کریں گے آخر زمانے میں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی کام نہ ہوگا۔ تو دنیاوی باتیں سے بھی اپنے آپ کو مسجد میں روکے، اپنے مرحومین کے نام سے مسجدوں کو تعمیر کرے، اس لیے کہ آپ مسجد کو تعمیر کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، مرحومین کے نام سے مجازن مرحومین کا نام لگائیں گے، اور رضا اللہ کی کہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے مسجد بنایا، تو آپ کے مرحومین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اس لیے میرے دوستو کہ سنو کہ مسجدیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے، اور مسجدیں روئے زمین پر ایسی کہ جو مسجد میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت و بزرگی عطا فرماتا ہے۔ جو مسجد میں آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اللہ کو مسجد پسند ہے، اللہ نے مسجد کو اپنا گھر فرمایا۔ باقی حقیقت میں اللہ نہیں رہتا، اللہ جسمانیت سے پاک ہے، مگر اللہ نے مسجد کو اپنا گھر فرمایا کہ مسجد میں آ کر تم حاضر ہو، میری بارگاہ میں جھکو، مسجد کو اپنا گھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ میرے دوستو مسجدوں کو تعمیر کرے اللہ کی رضا کے لیے، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ وقت کو دیکھتے ایک روایت میں یاد ہے کہ مسجد چھوٹی بنائے یا بڑی بنائے، یہ نہیں کہ آپ بڑی جامع مسجد بنائیں یا آپ دہلی کی جامع مسجد طرح مسجد بنائیں، نہیں، بلکہ آپ چھوٹی سی بھی مسجد بنائیں گے اور یا اس میں حصہ لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں آپ کو مکان عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو کہ مسجد کا ادب و احترام ضروری ہے، اور مسجد کی خدمت کرنا حقیقت میں یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل جس کو اللہ عطا فرماتا ہے وہی خدمت کا لائق ہوتا ہے۔ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ انسان مسجد کی خدمت کرے۔ جو انسان کو خدمت کا موقع نصیب ہوتا وہ اس کی خوش قسمتی ہے، اس کی خوش نصیبی ہے۔ میرے دوستو